سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی جو فکر کر رہے ہیں، تذکیر، اللہ کی یاد دلانا، اللہ کی طرف بلانا، اس میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ کیا ہے؟ خاموش نصیحت، خاموش دعوت۔ ایک ہے خاموش دعوت، دعوت کے کئی طریقے ہیں، تو اس میں سے ایک چیز، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ خاموش دعوت، خاموش نصیحت۔ وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں میں ساتھ دو، جو غم زدہ ہیں ان کو تسلی دو۔ تو جیل میں جو لوگ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جو بیمار ہو جاتا تھا اس کی خدمت کرتے تھے، اس کی عیادت کرتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ خاموش نصیحت ہے، اس کے ذریعے سے خود بخود لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں، لوگوں کے دل اللہ کی طرف آتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ کیسے، کتنے اچھے اخلاق ہیں، یہ اخلاق کس دین کے ہیں، تو لوگ خود بخود اس دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ کہ وہ خاموش نصیحت، خاموش تذکیر، خاموش دعوت۔ دوسرا اسٹیپ ہے مسلسل نصیحت، مسلسل ہر جگہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک جگہ نہیں، پہلے غلامی میں تھے، پہلے جب عزیز مصر کے محل میں تھے، غلامی میں تھے، وہاں اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، پہلے گزر چکا ہے۔ اس کی بیوی نے، اس عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی طرف بلایا زلیخا نے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام غلام ہوتے ہوئے بھی کہنے لگے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا۔ دیکھو کیسے لوگوں کا ذہن اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عورت گناہ کی طرف، زنا کی طرف بلا رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون۔ اگر یہ کام ہم کر لیں گے تو یہ خیانت ہے، ایک زنا، ایک خیانت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، بندے کے ساتھ خیانت ہے، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، ہم ظالم بن جائیں گے اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ غلامی میں بھی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں، غلامی میں بھی نصیحت کر رہے ہیں، غلامی میں بھی اصلاح کی فکر ہے، اب جیل میں آ گئے تو جیل میں بھی اصلاح کی فکر ہے، مسلسل نصیحت دیکھیں، ہر جگہ لوگوں کی اصلاح کی فکر، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر، غلامی کی حالت میں بھی وہی فکر، جیل میں ہے تو جیل میں بھی وہی فکر۔ اور جب بادشاہ بن گئے، آگے آ رہا ہے، جب بادشاہ بن گئے، بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ یوسف ہیں، تو بھائیوں نے پوچھا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو کیا کہا؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ یہ بادشاہت تک پہنچے، تخت تک پہنچے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ دیکھو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف ذہن کو متوجہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی وہی کام، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں، ایک تو خاموش دعوت، خاموش نصیحت، خاموش اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا، پہلا کام۔ دوسرے مسلسل غلامی کی حالت میں بھی ہر جگہ یہ کام کر رہے ہیں، غلامی کی حالت میں بھی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر ہے، قید خانے میں بھی اور بادشاہ بننے کے بعد بھی۔ اور تیسرے نرمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر ہے۔ کیسے؟ نرمی کے ساتھ۔ کیا کہا؟ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں نبی ہے اور وہ سامنے دونوں کافر ہیں، سامنے دونوں کون ہیں؟ کافر ہے، ان کے ساتھ اتنی نرمی، ان کو اپنے سے نسبت کر دی، اپنے سے جوڑ دیا کہ تم میرے ساتھی ہو۔ سبحان اللہ، کتنی نرمی ہے۔ حالانکہ کافر کو کون کہے گا کہ تو میرا ساتھی ہے، تو میرا دوست ہے، اتنی محبت سے اپنی طرف نسبت۔ تو نرمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، نرمی کے ساتھ نصیحت، نرمی کے ساتھ دلوں کو پھیرنے کی کوشش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت تھی، نرمی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن حمار ایک صحابی تھے، عبداللہ الحمار ان کو کہا جاتا رضی اللہ عنہ، بار بار شراب پیتے تھے، بار بار ان کو سزا ہوتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا، برا بھلا کہہ دیا، ان کو گالی دے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ان کو برا بھلا مت کہو،
یہ حالانکہ شرابی ہے، ان کو سزا لگ رہی ہے، ان کو حد لگ رہی ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں. تو ایسے شخص کو ایک صحابی برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا بھلا مت کہو، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ایسے شرابی کے بارے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں، کتنی نرمی ہے. ایسے شرابی کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. نرمی. اور چوتھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کا چوتھا عمل لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں، لوگوں کو نصیحت کرنے میں، تذکیر میں، حضرت یوسف علیہ السلام کا چوتھا عمل یہ ہے موقع کا فائدہ اٹھانا. فرصت کو غنیمت سمجھ، تھوڑا بھی موقع مل گیا تو اس کو کام میں لگانا اور لوگوں کو اس میں اللہ سے جوڑنے کی کوشش. جیسے یہاں پر کھانا آنے تک کا ٹائم تھا، کھانا آنے تک کا وقت تھا، اتنے وقت میں ان کو توحید، پوری توحید سنا دی. توحید کی 3 قسمیں آگے انشاءاللہ آئے گا کچھ منٹ کے بعد. تو پوری توحید ان کو سنا دی، پوری توحید ان کو سمجھا دی اتنے سے وقت میں. تو چوتھا کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں، نصیحت کرنے میں، دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے میں چوتھا کام یہ ہونا چاہیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ موقع کو غنیمت سمجھا جائے. جتنا وقت مل جائے اس کو غنیمت سمجھا جائے، فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے جوڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو وہاں 80 لوگوں نے، 70 یا 80 لوگوں نے گھیر لیا ان کو. وہ کون تھے؟ وہ حضرت بریدہ اسلمی، ابھی مسلمان ڈاکو تھے. وہ بریدہ اسلمی ڈاکو تھے. وہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ 70 یا 80 آدمی ان کے قبیلے کے، وہ سب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو گھیر لیا. ان کو معلوم تھا کہ ان دونوں کو جو پکڑ کر مکہ مکرمہ والوں کے حوالے کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملنے والے ہیں. تو 70-80 ڈاکوؤں نے گھیر لیا. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بھی موت سامنے ہے، وہ 70-80 لوگ تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں. کیا لے کر کھڑے؟ تلوار لے کر گردن اڑانے کے لیے کہ ان کو قتل کریں گے اور لے جا کر مکہ مکرمہ کے کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. دیکھو ہم نے ان دونوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، ان سے پوچھا بریدہ سے تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بریدہ. بریدہ عربی میں بردہ سے ہے، بردہ بارا دال، یہ 3 اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا، ٹھنڈک. بردن عربی میں کہتے ہیں ٹھنڈک کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک تو اتنی سی فرصت کو غنیمت سمجھا اور کیسے حکمت سے ان کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، حکمت استعمال کی. تو ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بولے بریدہ. تو حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے کہا کہ یہ بریدہ آ گیا، اس کا مطلب برد امرنا وصلا، اب ہمارا کام ٹھنڈا ہو گیا. اس سے نیک اچھا مطلب، کسی بھی چیز سے اچھا مطلب لینا اسلام میں جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کسی نام سے، کسی چیز کو دیکھ کر اچھا مطلب لینا جائز ہے. برا مطلب لینا اس کو بدفعلی کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے. کسی بھی چیز سے برا مطلب لینا، صبح صبح کوا نظر آ گیا تو کوے کو دیکھ کر یار آج تو میرے کام بگڑ جائیں گے، کوا ہی دکھ گیا مجھے، یہ بدفعلی ہے. برا مطلب لینا اس کو کہتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اچھا مطلب لے سکتے ہیں. صبح صبح کسی سہیل سے ملاقات ہو گئی، سہیل نامی آدمی سے ملاقات ہو گئی تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج انشاءاللہ میرے سارے کام آسان ہو جائیں گے، کیونکہ سہیل سہل سے نکلا ہے جس کے معنی ہے آسان ہونا. تو اچھا مطلب لے سکتے ہیں، برا مطلب نہیں لے سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ان سے کہا کہ بریدہ، تو حضرت ابوبکر سے کہا کہ برد امرن، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کون سے قبیلے کے ہو؟ انہوں نے کہا اسلم، قبیلہ اسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا اور کہا سلیمنا، ہم محفوظ ہو گئے، حالانکہ خطرے میں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ہم محفوظ ہو گئے. پھر ان سے پوچھا کہ قبیلہ اسلم کی کون سی شاخ سے ہو؟ تو انہوں نے کہا سہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابوبکر کی طرف دیکھ کر کہا خرج سہم، اس کا تو حصہ نکل گیا، یعنی اسلام میں اس کا حصہ پکا ہو گیا. یہ تو وہ پریشان ہو گئی، ایسی کیسی، یعنی ان کے اندر کوئی ذرا بھی خوف نہیں ہے. اتنا دیکھ کر ہی وہ مسلمان ہو گئے اور پورے 70-80 آدمی پورے مسلمان ہو گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اکیلے مدینے میں داخل ہو رہے تھے کچھ دیر پہلے، اب یہ پورا قافلہ بن گیا. سبحان اللہ. تو دیکھیے اللہ کی طرف بلانے میں، نصیحت کرنے میں، لوگوں کا دل اللہ کی طرف مائل کرنے میں
فرصت اور موقع کا انتظار کرنا اور فرصت کو غنیمت سمجھنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہی کر رہے ہیں۔